فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم، وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا کی کہ آج محرم کی 16 تاریخ سرکار سید الشہداء کی محبت لیے ہوئے اس عظیم درسگاہ کی تعلیم و تربیت کا حصہ بننے حاضر خدمت ہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تعلیم کا انتظام بھی کیا اور تربیت کا اہتمام بھی کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور یقین کے حصول کے لیے فرش عزا کی معراج نصیب کر دی۔ دولت یقین کے ساتھ عقیدہ رجعت پر ہماری گفتگو کل جہاں تک پہنچی اس پر جانے سے پہلے کچھ سوالات باقی تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس لیے مکمل کر دوں کہ شاید سوال کرنے والا کہیں یہ سوچ کر آئندہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ لے کہ جی جواب تو ملتا نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اس کی جواب دو۔
کربلا کے میدان میں تاریخی اعتبار سے جناب قاسم علیہ السلام کی شادی، بعض علماء کے نزدیک شادی تاریخی اعتبار سے ثابت ہے، البتہ شادی اگر ثابت بھی ہو تو شادی عرب کے رواج کے مطابق ہے، کربلا کے حالات کے مطابق ہے، عرب کے رواج کے مطابق ہے، کربلا کے حالات کے مطابق ہے۔ البتہ بعض علماء نے حضرت قاسم کے سن و سال کے اعتبار سے ذرا سا اختلاف کیا اور ان کے بجائے حضرت ابو بکر ابن الحسن، اس میں آپ کے نام کے ساتھ جناب ابو بکر کے نام سے لفظ استعمال ہوا، ایک استعمال ہوا عبداللہ الاکبر یا احمد، 3 نام استعمال ہوئے، ایک نام ہے ابو بکر، ایک نام ہے عبداللہ الاکبر اور ایک نام ہے احمد، ایک شخصیت کے 3 نام، اور یہ فرزند ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے۔ ان کو بعض مورخین نے لکھا ہے داماد عاشورہ، داماد عاشورہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی کربلا میں عمر 15 سال کم از کم اور 16 سال زیادہ سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور ان کے نکاح کے حوالے سے جس خاتون کا نام دیا گیا، 2 نام دیے گئے۔ یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ سکینہ بنت الحسین، جن کو ہم خیال کرتے ہیں جناب رقیہ ہیں، سکینہ بنت الحسین ایک نام، اور ایک نام فاطمہ۔ سرکار سید الشہداء کی تمام بیٹیاں، چاہے فاطمہ بڑی ہوں، فاطمہ درمیانی ہوں، فاطمہ چھوٹی ہوں، سب کے نام فاطمہ پر تھے، لہٰذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جناب قاسم کا عنوان مکمل ہو گیا۔ 13 سال کا سن ان کا تھا اور 15 سال یا 16 سال کا سن اس کا ہے جو عبداللہ اکبر۔ اکبر کیوں؟ کہ ایک چھوٹا عبداللہ بھی ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں چھوٹا عبداللہ بھی ہے، وہ عبداللہ اصغر ہے، جس کی شہادت سرکار سید الشہداء کی شہادت سے متصل ہے۔ مولا حسین سجدہ آخر میں تھے اور آپ کی گود میں جس بچے کو شہید کیا گیا حالت سجدہ کے اندر، وہ عبداللہ اصغر ہیں۔ اب یہ تو سوال کا جواب، پھر بھی کہتا ہوں حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر امام آخر کے الفاظ ہوں گے۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، کربلا سے وابستگی مضبوط رکھیے، اور مقتل کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیے تاکہ سماعت اور تلاوت دونوں مل جائیں تو عمدگی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد سوال ہے، امیر مختار نے جب قیام کیا تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام موجود تھے، اور امیر مختار نے ان سے ملاقات نہیں کی، یا ان سے یعنی امام وقت سے اجازت لی کہ نہیں لی۔ امیر مختار کا قیام، چوتھے امام سے آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، رابطہ تو تھا۔ کبھی ملاقات حالات و واقعات کے اعتبار سے، کبھی ملاقات حالات و واقعات کے اعتبار سے ممکن نہیں ہوتی، اور کبھی ملاقات نہ ہو کر بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چوتھے امام علیہ السلام نے دعائے خیر میں یاد کیا امیر مختار کو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے بھی مختار کے حق میں دعا سامنے ہے۔ باقی مختار کی نیت پہ فیصلہ کرنا ہے میرے اور آپ کے کام نہیں ہے۔ ایک بات تو واضح ہے، مختار کوئی بھی ہو، لیکن چونکہ وہ دشمن قاتلان حسین ہے تو ہمارا عزیز ہے۔ مختار کوئی بھی ہو لیکن واقعاً مختار ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال، حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد تھی کہ نہیں؟ یہ گرچہ سوال کرنے کی نوبت تو نہیں تھی، کیونکہ میں نے ایک تقریباً 2 عشرے مکمل کیے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حالات کے بارے میں۔ مولا عباس علیہ السلام کے 4 بیٹے یا 3 بیٹے بیان کیے گئے، حمزہ
احمد، قاسم اور فضل، یا اختلاف محمد، حمزہ، قاسم اور فضل. تو احمد یا محمد، قاسم، حمزہ اور فضل، ان میں سے اختلاف ہے کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ تو کربلا میں 3 شہید ہوئے، اور ایک آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا مدینے واپس گیا جو اپنی دادی کا ہاتھ تھام کر چلا کرتا تھا. یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے واقعات سنے. صلوات پڑھ لیں محمد والے باقی. یہ تو سوالات تھے، گچے سوالات میرے عنوان سے متعلق نہیں تھے. میں پھر التماس کروں گا کہ عقیدہ رجعت اب تقریباً 5 مجلسیں مکمل ہو چکی. کوئی ذہن میں سوال ہو، کوئی آیت آپ کے علم میں ہو جو آپ سوال کرنا چاہتے ہو کہ رجعت سے متضاد ہے، ٹکراتی ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اور رجعت کس طرح سمجھ میں آئے، کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ کی خدمت میں ایک طالب علم حاضر ہے. اب آئیے، ہم نے کل بات رکھی تھی کہ قسم کھانا. سورہ مبارکہ النحل اور آیت کا نشان 38، پروردگار کا اعلان ہے آیت میں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. ہم نے کل بات کو یہاں تقریباً پہنچایا تھا. راوی خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں پہنچا ہوا. اور امام علیہ السلام راوی سے سوال کرتے ہیں، راوی سے سوال کرتے ہیں. بہت سے مقامات پر امام علیہ السلام راوی سے سوال کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ امام یہ وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ عرف عام کیا کہتا ہے اور خاص وارثان کیا کہتے ہیں. تو عرف عام کی بات بھی واضح ہو جائے اور جو خاص کا نظریہ سامنے آ جائے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، ایمان جمع یمین کی. وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی. جہد ایمانہم، جہد کہتے ہیں مشقت کو، زحمت کو، محنت کو، یعنی بڑی بڑی قسمیں، بڑی بڑی قسمیں اللہ کی کھاتے ہیں. کس بات پر؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائے گا ان کو جو مر چکے ہوں گے. قسم کس بات پر کھاتے ہیں؟ کہ اللہ نہیں اٹھائے گا. لا یبعث اللہ من یموت، ان کو نہیں اٹھائے گا کہ جو مر چکے ہیں. بلا وعدن علیہ حقا، خدا کا جواب بلا ایسا نہیں ہے. وعدن علیہ حقا، خدا کا یہ وعدہ برحق ہے. ولیکن الناس، ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں. خدا اٹھائے گا، خدا کا وعدہ برحق ہے. راوی سے امام کا سوال کہ لوگ اس آیت کے بارے میں کیا خیال کرتے؟ جیسے کہ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کرتے کرتے ایسا رنگ دیا جیسے کہ شاید یہ قول کفار ہے. شاید یہ قول کفار ہے. وہی جو مسئلہ عرف ہے، جو امام کا سوال بھی یہی ہے کہ راوی سے کہ بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کافر قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی. کافر قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، یعنی خدا مر جانے والوں کو دوبارہ اٹھائے گا نہیں. امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اگر آپ فرش عزا پر اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، صرف میں نے ترجمہ کیا اور آپ پہنچ گئے، لیکن ترجمہ جو قرآن میں کیا گیا وہ عجیب سا ہے. امام فرماتے کیا کافر قسم خدا اٹھا سکتا ہے؟ اگر قسم خدا کی کھائے تو کافر کہاں رہا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کی ایک چھوٹی سی نظیر، چھوٹی سی مثال، آیت الکرسی.
آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا والذین، یہ تو واضح لکھا ہوا ہے نا، اتنا واضح ہے کہ ہم سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہی ہے نا؟ اب یہ ترجمہ یہ بنا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا کہ جو ان کو یخرجہم نکالتا ہے اور نکالتا رہے گا، من الظلمات ظلمات سے، الی النور نور کی طرف. ایسے ہی ہے. اور جو کافر ہیں والذین کفروا، اور جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، کہ جن کے سرپرست سرکش قوتیں ہیں. اولیاء جمع ہے اولیاء، جن کے سرپرست سرکش قوتیں ہیں. کس نے کس کو سرپرست مانا ہوا ہے؟ کون کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ کون کس سے اسلحے کی ڈیل کر رہا ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرے مسلمان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے سرپرست کون؟ طاغوت، یعنی سرکش قوتیں، باغی قوتیں. ٹھیک. یخرجونہم من النور، وہ تمام کے تمام کافر کہ جن کے سرپرست طاغوت ہیں، طاغوت ان کے لیے کرتے کیا ہیں کہ انہیں نور سے نکالتے ہیں اور نکالتے رہیں گے، اور نور سے نکال کر ظلمات میں ڈالتے ہیں اور ڈالتے رہیں گے. اب یہ دو الفاظ پہ پہنچیے گا، کفروا اور نور. والذین کفروا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور، نور کافر بھی اور نور بھی، کافر بھی اور نور بھی. یہی سوال تو ہے. اور اتفاق سے حسن اتفاق ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، روایت معصوم کا فرمان ہے، اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اس سے پہلے الفاظ کیا؟ اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا، کہ جو مومن کو، جو صاحبان ایمان کو اس کی موت کے وقت میں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، یعنی گناہوں کی ظلمتوں سے نکالتا ہے اور توبہ کے نور میں ڈالتا ہے. گناہوں کی ظلمتوں سے نکالتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ظلمات صیغہ جمع ہے، اور جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے. گناہوں کی ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور، توبہ کے نور میں ڈالتا ہے. روایت ہے نا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاہ رہو جو شخص محبت آل محمد میں مر گیا وہ توبہ کی حالت پر مرا. کبھی اللہم صلی اللہ، کبھی نماز جنازہ مومن یا مومنہ اور آپ کا اور میرا اقرار، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یا تو سچ بول رہے ہیں کہ ہم اس سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، حالانکہ بہت کچھ جانتے، بہت کچھ جانتے. یا سچ بول رہے ہیں یا خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں بولیں کہ نہ بولیں. مجبوری ہے کہ غیر مومن کی میت ہو تو یہ نہیں بولنا ہے، اور مومن کی میت تو خاموش نہیں رہنا ہے، بولنا ہے.
اگر میت مومن ہے تو بولنا ہے، کیا بولنا؟ یہ بولنا ہے کہ پروردگار ہم اس سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے۔ خیر کیا ہے؟ خیر اعمال صالحات ہیں، خیر اعمال سیئات آپ جانتے ہیں، یا عقائد ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک آسان سا مسئلہ کہ اگر اعمال صالحات ہوں، کہ ہم اس کے اعمال صالحات کی گواہی دیتے ہیں، تو اعمال صالحات پر واجب ہو جائے کہ دکھا کر اعمال کرو۔ اب میری بیٹی، میری بہن اگر نماز پڑھے، اگر روزہ رکھے، اگر اعمال خیر کرے، تو کیا خاتون کے لیے ممکن ہے کہ اپنے اعمال کا اعلان کرے؟ اور اگر اعلان نہ کرے تو آپ کے میرے علم میں آئے کیسے کہ اس نے اعمال کیے تھے جو آپ کہیں کھڑے ہو کر اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا؟ تو اعمال صالحات تو نہیں ہیں۔ اور پھر خدا کے فرشتے گواہی کے لیے کافی ہیں، خدا خود گواہ ہے، خدا کا رسول گواہ ہے، اور ہر دور میں حجت خدا گواہ ہے۔ میرے اور آپ کے کیا پتا رات کے 12:30 بجے نماز شب پڑھی آپ نے؟ آپ نے پڑھی نا، مجھے کیا معلوم؟ میں گواہی کیسے دوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر نہیں اعمال سیئات، ہاں اعمال سیئات میں دیکھا اس مومن کو جھوٹ بولتے دیکھا تھا، میں نے اس مومن کو غیبت کرتے سنا تھا۔ اب پڑھیے نماز جنازہ کی، کیسے پڑھیں گے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، لا نعلم، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کچھ جانتے ہی نہیں اس سے سوائے خیر کے۔ کتنی بار وعدہ کیا نہیں آیا ہے مومن، کتنی بار غیبت میں گرفتار بالا ہو گیا ہے مومن، اب کیا کریں گے؟ تو علماء کہتے ہیں اس میں پریشان نہ ہونا، تم نے اگر یہ سوچ کر گواہی دی کہ گواہی اس کے اعمال سیئات کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہو، تو یاد رکھو تم نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے اسے توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، کیا اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے کہ جو محبت آل محمد پر مر جائے وہ توبہ کی حالت پر مرتا ہے؟ اللہم صلی اللہ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ مگر ایک جملہ سن لیجئے کہ نماز جنازہ کے اس جملے سے یہ پیغام پہنچا دیا جائے، نہ توبہ کا مسئلہ، نہ گناہ کا مسئلہ، نہ اعمال صالحات کا مسئلہ۔ گواہی اصلاً نہ اعمال کی ہے صالحات میں، نہ سیئات کی پریشانی ہے۔ اصلاً یہ گواہی اس بات کی ہے کہ یہ مومن تھا، ولایت آل محمد کا مقر تھا۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ خیر کہیں اور ملے نہ ملے، حی علی خیر العمل۔ آج جملہ اذان بھی ہے اور آخر میں مؤذن کی شان، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب آیت کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا کہ اللہ ولی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کا اگلا حصہ ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، امام فرماتے ہیں یہاں کافر نہیں بلکہ جو ہماری ولایت کے منکر ہیں، جو ہماری ولایت کے منکر ہیں، ان کے لیے خدا کہتا ہے کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے آتے ہیں۔ راوی تھا کوئی مجھ جیسا لفظ کو پکڑنے والا، کہتا ہے مولا یہاں تو لکھا ہوا کفرو ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ولایت کے منکر ہوں گے؟ امام فرماتے تم نے غور نہیں کیا، اگر کافر کہو گے، کافر مانو گے
تو کافر کے پاس نور ہوتا کب ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور، تو کوئی نور تھا، تو کوئی ایسا ہے جس کے پاس نور تھا، مگر سرپرست ایسے بدبخت تھے کہ بیچارے کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے آئے۔ تو اب جملہ سمجھ لیجئے کہ اگر مومن کی شان یہ ہے کہ توبہ کی حالت کے بغیر نہیں مرتا، تو غیر مومن کی شان یہ ہے کہ کفر کے بغیر نہیں مرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ بات ہے کافر اور کافر کے لفظ کی اور کافر کے لفظ کے ساتھ سمجھنے کی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اور بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد کافر نہیں ہے، کافر اللہ کی قسم نہیں کھاتے ہیں، وہ کافر اللہ کو مانتے ہی کب ہیں؟ قسم تو کھائی اس کی جاتی ہے، اس سے مانا جاتا ہو۔ کبھی آج تک سنا آپ نے قسم کھائی ہو دیوار کی؟ قسم اس دیوار کی نہیں۔ ہاں اگر کوئی دیوار کعبہ ہو تو الگ بات ہے، قسم اس چھت کی نہیں، کہ جس کی اہمیت ہے، جس کا مقام و مرتبہ آپ کے ذہن میں واضح ہے یا محبت شدید ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، تو خدا کہتے نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر امام کے الفاظ ارشاد فرمایا، زمان رجعت میں صاحبان ایمان ہتھیار سجائے ہوئے اس طرح سے آپس میں ملاقات کریں گے کہ اچھا فلاں صاحب بھی واپس آ گئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا خوشی ہوگی، کیا خوشی، فلاں صاحب بھی واپس آ گئے، فلاں صاحب بھی واپس آ گئے۔ تو ایسے میں مسلمانوں کا ایک گروہ ان کا مذاق اڑائے گا کہ اب تو تمہاری حکومت بن رہی ہے، اب کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس ہی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اب تو تمہاری حکومت بن رہی ہے، اب جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو اس پر صاحبان ایمان کہیں گے کہ خدا کا وعدہ رجعت کے بارے میں کل بھی سچ تھا اور آج بھی سچ ہے۔ وہ کہتے تھے مسلمان کہ نہیں، ممکن نہیں کہ خدا قیامت سے پہلے کیوں نہیں اٹھائے گا، کا محال عقلی ہے۔ آئیے آج اعتراض نمبر 1 یہ سوال کیا گیا کہ رجعت پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقلاً محال ہے۔ ٹھیک، اب آئیے اگر ہم تمام تر عقائد کی بحث میں جائیں تو کون کون سی بات عقلاً ثابت ہے اور کون کون سی بات عقلاً محال ہے؟ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے محال عقلی، ایک ہے محال عادی۔ محال عقلی اور ہے، محال عادی اور ہے۔ عقلاً محال ہونا اور ہے اور عادتاً محال ہونا اور بات ہے۔ اگر ہم عقل کے معیار پر تولنا شروع کریں تو کیا خدا سمجھ میں آئے گا؟ عقل خدا کا راستہ بتاتی ہے، خدا بناتی نہیں ہے۔ جسے عقل بنا دے وہ مخلوق عقل ہو جائے گا، خالق عقل کب رہے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھوڑیے خدا کی باتوں کو، آئیے بندوں کی باتوں پر۔ کہ اللہ کے رسول کی معراج اور معراج کے ساتھ وہ آپ کے 3 واقعات، وضو کا پانی بہتا رہا، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی، عقل میں آتے ہیں؟ اللہ، عقلاً محال، عقل میں آتے ہیں کہ نہیں؟ اسی بنیاد پر جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی، آسان راستہ ہے اس کا انکار کر دو۔
جو بات عقل میں نہیں آتی. بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جن پر اشکالات ہیں. ایک عقیدہ بدع بھی ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے. لیکن عقلاً محال کا انکار کر دو، آسان راستہ ہے، کون پڑے اس جھنجٹ میں، انکار ہی کر دو. لیکن عقلاً محال ہونا. ایک اور مثال، آج کی مثال کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک عجیب بات ہے. دنیا کی طاقت افرادی اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے ایک قوم کو مٹانے پہ تلی ہے. کیا یہ عقلاً محال نہیں ہے کہ ایک قوم بچی ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم، نار نمرود، حضرت یونس، شکم ماہی عقلاً، حضرت عزیر 100 سال کی نیند. دیکھتے چلیے، سمجھتے چلیے. جب کسی نے عقائد کے معاملات میں عقل سے اسے تولنے کی کوشش کی تو ابلیس ہو گیا. عقل خدا کو پہچاننے کے لیے ہے، خدا کو بنانے کے لیے نہیں ہے. پھر کہوں گا میں جملہ. تو عقل خدا والوں کو پہچاننے کے لیے، خدا والوں کے تمام تر عادات اور عبادات کو تولنے کے لیے نہیں ہے. جو عقل میں آ جائے تو خدا کب ہوا؟ بہت سی باتیں ہیں، شاید آپ کو ماہ رمضان کی کوئی دروس اس سے متصل مل رہے ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یاد ہے؟ مکتب عقلیہ یاد ہے؟ مکتب عشق یاد ہے؟ خیر، تو عقل کا مسئلہ، العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل کی تعریف یہ نہیں ہے کہ انسان عیار ہو، انسان چالاک ہو، ہوشیار ہو اور 2 کے 4 کر لے، 4 کے 8 کر لے، 8 کے 16 کر لے. اور اگر شریف ہو تو کیا کہنا؟ اگر شریف ہو تو کیا کہنا؟ جب آج کے شریف ایسے ہیں تو اب تو بات واضح ہوتی ہے نا کہ نام کا کیا اثر ہے. نام شریف ہے اور کام کتنے غیر شریف والے ہیں، وہ الگ بات ہے. ٹھیک، مسئلہ عقل کا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے. وقت تو سبب بہل جنان، اور جس سے جنت حاصل کر لی جائے. عقل انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے اور جنت کا راستہ آسان کرتی ہے. یہ ہے عقل کا محال عقلی ہے. محال عقلی ہے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ بکھر گئے اعضائے بدن، حادثہ ہوا تھا، پورا جہاز بلاسٹ ہو گیا، فضا میں بکھر گیا، صرف دانت ملے. صرف دانت ملے. اب بتائیے کہ کیسے جمع ہوگا؟ پروردگار کیسے کرے گا؟ ایک ذرہ کہاں گیا، ایک ذرہ کہاں گیا؟ تم جتنی فائلیں چھپا دو، کوئی JIT تو بنے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر کبھی تاریخ پڑھیں گے JIT کی ہوتی کیا ہے، اور صحابہ اکرام نے پہلی JIT کب بنائی تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے. مگر دانت ملے اور کچھ نہ ملا، تب منتشر ہو گئے. تو کیا ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. جمع ہوں گے کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو 10 پہاڑ تھے، اور 10 پہاڑوں کی چوٹیوں پر حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کے گوشت کو آپس میں اتنا مخلوط کیا، اتنا ملایا کہ آپس میں پہچان ختم ہو گئی. کون سا ذرہ گوشت کس پرندے کا ہے، پہچان ختم ہو گئی. 10 پہاڑوں پر چوٹیوں پر رکھ دیا گیا. آپ نے اپنے ہاتھ میں منقاروں کو لیا اور منقار لے کر
منقار دے کر آپ نے آواز دی. جب آواز مور کو دی تو مرغ نہیں آیا. اب تو دانت دیکھ کر آواز نہیں ہے، بلکہ آواز انسان کے عقائد کی بنیاد پر ہوگی. یا مومن ہے یا کافر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رجعت پر سوال کیا ہے؟ وہی سوال ہے جو بالکل قیامت پر ہے. محال عقلی ہے، نہیں محال عقلی نہیں، محال عادی ہے. عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان مر جائے تو دوبارہ اٹھایا جائے. مر جائے تو دنیا میں دوبارہ اٹھایا جائے. کسی نے سوال بڑا اچھا کیا تھا کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے مولانا صاحب آپ جو پڑھ رہے ہیں رجعت کے موضوع پر، تو یہ بتائیے کہ اگر مرے تھے 40 سال کی عمر میں تو اٹھیں گے تو اسی ڈیٹ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی؟ سوال تو بڑا خوبصورت ہے. سوال تو 40 سال تو نکل گئے نا. اب رجعت میں 40 کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوگی. میں نے جواب میں کیا کہنا تھا، میں نے کہا بات بڑی آسان سی ہے کہ جس حالت میں انتقال کیا تھا، جس عمر میں انتقال کیا تھا، جس حالت میں انتقال کیا، جس عمر میں انتقال کیا، جس حالت میں انتقال کیا، جہاں دفن کیے گئے، جہاں دفن نہ کیے گئے، جسم بکھر گیا، پانی میں گھل گیا، آگ میں جل گیا، اعضا ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن خدا اس بات پر قادر ہے. خدا تو خدا کی حجتیں قادر ہیں، ورنہ ابراہیم خدا تو نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ٹھیک، تو سوال واضح ہو گیا. کہتے محال عقلی ہے، نہیں محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے. اس طرح عقلاً خدا ثابت ہے، اس طرح عقلاً نبوت ثابت ہے، اس طرح عقلاً قیامت ثابت ہے، ایسے ہی عقلاً امامت بھی ثابت ہے اور عدالت بھی ثابت ہے. اور جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوگا. کیسا ہوگا؟ آئیے ہم کل متصل ہوئے تھے ایک اور خاص نام سے، وہ تھا لفظ دابۃ الارض. اور دابۃ الارض کے 2 حوالے ہیں. کبھی یہ لفظ استعمال ہوگا علامات قیامت کے طور پر، علامات قیامت کے طور پر، اور کبھی لفظ استعمال ہوگا علامات رجعت کے طور پر. لیکن یہ ہے لفظ کہاں پر؟ قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ نمل، نحل نہیں نمل. اور نمل کی 2 آیتیں بالکل ملی ہوئی، آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہو جائے گا قول پورا واقع، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابہ. دابہ زمین پر پاؤں مار کر چلنے والا. بیچارے مسلمانوں کا ترجمہ ہے حیوان، زمین پر پاؤں مار کر چلنے والا حیوان. حیرت کی بات ہے خدا کو کوئی انسان نہ ملا نکالنے کے لیے. علامات قیامت میں اب کیا تذکرہ یاجوج کا ماجوج کا، کیا ذوالقرنین کا تذکرہ کیا جائے اور بہت سارے معاملات کو حل کیا جائے، لیکن دابۃ الارض کہ اخرجنا لہم، ہم ان کے لیے نکالیں گے دابۃ من الارض، زمین میں سے نکالیں گے. دابہ چلنے والا. تکلمہم، کہ وہ دابہ تو کہ لفظ مؤنث سے، تکلمو لفظ مؤنث، وہ ان سے کلام کرے گا. یعنی ایسا ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. ان الناس، کیا کہے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ لوگ ہماری آیا خدا کی نہیں،
اب کچھ تو نسبت ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ہماری آیات ایک بڑی مشکل بحث میں داخل ہو گئے۔ قیامت سے پہلے، یہ تو بات سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت سے پہلے ہوگا، جو واقعہ قیامت سے پہلے ہو۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں 8 بیان کی یا 7 بیان کی، جن میں طامۃ الکبریٰ بھی ہے، خسوف اور کسوف بھی ہے، دیگر معاملات و حادثات بھی، ان میں ایک حادثہ یہ ہے کہ دابۃ الارض نکلے گا کہاں سے؟ کہ اس کے 2 مقامات واضح کیے گئے، ایک صفا پہاڑی کے پاس سے اور ایک خانہ کعبہ کے صحن سے۔ نکلے گا کہاں؟ زمین سے نکلے گا۔ زمین کون سی ہوگی؟ کیا زمین حرم کی ہوگی یا متصل بحرم صفا ہوگا؟ ٹھیک۔ اب یہ جو دابہ کا ترجمہ ہے وہ بیان کیا جائے، یا چھوٹی سی روایت سے آغاز کرتے ہیں پوری بحث کا، اور روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ سارے روایات کا تعلق ایک ہی امام سے ہے۔ مسئلہ کہ اس امام علیہ السلام کے دور میں جتنی آسانیاں بیان مذہب کے لیے تھی، کسی اور امام کے دور میں ایسی آسانیاں نہیں تھیں۔ اس لیے اکثر عقائد کی بحث میں اور اعمال کی بحث میں روایات کا سلسلہ امام سے متصل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے صادق کہیں، قاسم کہیں، باقر کہیں، بات تو برابر۔ یا علی ابی عمیر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے، اور ان سے حضرت ابو بصیر کی روایت امام علیہ السلام سے متصل ہوتے ہوئے کہ امام نے ارشاد فرمایا، امام بیان کر رہے ہیں ایک واقعہ، اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمار یاسر کے پاس ایک شخص آیا، اور عمار یاسر کی کنیت ہے ابو الیقظان یا ابو یقظان، ابو یقظان زوئیں سے، اور یہ اتنا حسین ہے، کنیت اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی ابو بصیر ہے، کوئی ابو یقظان ہے، کوئی صاحب بصیرت کا باپ ہے، اور کوئی جاگنے والوں کا باپ ہے۔ ابو یقظان، حضرت ابو یقظان آپ کی کنیت ہیں کون؟ عمار یاسر۔ عمار یاسر سے پوچھا آنے والے شخص نے، امام فرماتے ہیں کہ ابو یقظان، یہ قرآن مجید میں دابۃ من الارض کا لفظ استعمال ہوا، پورے قرآن میں لفظ دابہ کہاں کہاں استعمال ہوئے وہ شاید ہم کل تک وہاں پہنچیں گے، یہ استعمال ہوا اس آیت میں، خاص سورہ نمل کے اندر۔ اس سے مراد کون ہے؟ عمار یاسر ابو یقظان کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، اور نہ میں زمین پر بیٹھوں گا۔ 3 قسمیں کھائی ہیں، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ زمین پر بیٹھوں، جب تک کہ تجھے دابۃ الارض دکھا نہ دوں، جب تک کہ تجھے دکھا نہ دوں۔ ہاتھ پکڑا، نکل آئی اپنے حجرے سے باہر، اپنے گھر سے باہر، اور اسی مقام پر کہ جہاں ہمیشہ جاتے تھے مولا سے ملاقات کے لیے، خدمت مولا میں پہنچے، اور جملہ روایت کا امام فرماتے ہیں کہ اس وقت مولا اللہ کے ولی، مومنوں کے امیر تشریف فرما تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ کھانا کھا رہے تھے، کچھ مشروب تھا، پانی رکھا تھا، کچھ سرکہ تھا یا شہد تھا، اور روٹی تھی، اور یہ جا کے سلام کیا مولا کو، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا آؤ ابو یقظان بیٹھو کھانا کھا لو۔ یہ بیٹھ گئے، نمبر 1 بیٹھ گئے، نمبر 2 کھانا کھایا، نمبر 3 پانی پیا، قسم کھا کر آئے تھے
اور قسم کھانے کے بعد اب کیا کھانا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قسم کھائی تھی کہ نہ کھانا کھائیں گے، نہ پانی پئیں گے، نہ زمین پہ بیٹھیں گے جب تک کہ دابت الارض کو دکھا نہ دیں۔ اچھا، یہ کھانا وانا کھا کے پانی وانی پی کے اٹھ گئے۔ اب جو صاحب ساتھ میں تھے ایسے باہر نکلے مولا کی بارگاہ سے، انہوں نے ہاتھ دبایا۔ عجیب، آپ تو عجیب انسان ہیں، کیا ہوا؟ قسم کھائی تھی کہ بیٹھوں گا نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ دکھاؤں گا نہیں۔ یہ تو آپ جا کے بیٹھ گئے، کھانا بھی کھایا، پانی پیا۔ کہتے ہیں ابو یقظان دکھا تو دیا ہے، دکھا تو دیا ہے کہ دابت الارض کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت آج اور اس کے بعد باقی باتیں کل۔ اور روایت الفاظ، کتاب کا نام ہے ایقاظ، جو رجعت کے عنوان پہ لکھی گئی، ایقاظ کا حوالہ اور الزام الناصب۔ الفاظ روایت یہ ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یعنی پورا واقعہ، یہاں پھر مجبوری واقعہ پڑھنے کی میری، کہ یہ الفاظ بغیر واقعہ بیان کیے ہوئے واضح نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کے رسول داخل مسجد ہوئے اور مسجد میں دیکھا کہ مسجد میں خدا کا ایک بندہ مٹی پر لیٹا ہوا ہے اور ریت کو جمع کر کے سرہانہ بنایا ہوا ہے۔ جیسی داخل مسجد ہوئے، اللہ کے رسول قریب آئے اس بندے کے اور آگے فرمایا قم یا دابت الارض، کھڑے ہو جاؤ اے زمین پر چلنے والے۔ بعد میں اصحاب نے اللہم صلی عرض کی یا رسول اللہ، زمین پر تو ہم سب چلتے ہیں، زمین پر تو کیا ہم ایک دوسرے کو بھی دابت الارض کہہ سکتے ہیں؟ کیا شوق ہے، ہو جاؤ تراب یہی کافی ہے، بتراب کہاں بنو گے؟ ہو جاؤ تراب، ابو تراب کہاں بنو گے؟ دابت الارض کے لفظی معنی کے اعتبار سے زمین پہ چلنے والا ہر انسان بھی، ہر حیوان بھی جو زمین پر پاؤں مار کے چلتے ہوں، دابت الارض۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار یہ دابت الارض، اسے خدا زمین سے اٹھائے گا، تم نہیں ہو دابت الارض۔ بس اگر دابت الارض کوئی ہے تو الارض والسماء، اس کے درمیان اگر کوئی دابت الارض ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی حد تک روکتے ہیں بات کو تاکہ باقی باتیں پھر کل کریں۔ اب وہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وقت کے اندر مجھے بات کو مکمل کرنا ہے، اور وہ آئینہ داران آفتاب بھی میرا عنوان ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے مجالس میں کچھ ایسے مولا کے جانثاروں کا تذکرہ کیا جن کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ آج ایک ایسے کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ ہوتا تو ہے مگر بہت مختصر۔ اور یہ عظیم شخص وہ ہے جس کی عمر 50 سال ہے۔ کبھی وقت ہو میسر تو آپ صرف شہیدان کربلا کی جو اعمار ہیں، جو آپ کے سن و سال ہیں، وہ ملاحظہ کیجئے کہ کتنے لوگ جوان تھے کربلا میں اور کتنے لوگ 50 60 70 80 90 سال کے تھے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میکسیمم جو عمر بیان کی گئی وہ 9 سال سے 70 سال کے درمیان ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی اکثر جو عمریں ہیں اس طرح کی 50 سال۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو رہتا کوفے میں
اور کوفے میں جب اس نے سنا کہ سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑ دیا، اس نے کوفہ چھوڑ دیا۔ امام نے چھوڑا مدینہ، اس نے چھوڑا کوفہ۔ اب امام بھی مکے جا رہے ہیں اور یہ بھی امام کی خبر پا کر مکے پہنچا، مگر مکے سے پہلے امام سے ملاقات ہو گئی۔ یعنی یہ وہ شہید ہے، اس کی ملاقات امام علیہ السلام سے مکے سے پہلے ہوئی ہے، مکہ جانے سے پہلے، راہ مکہ میں۔ اتنا عمدہ ترین شخص، مولا کا ایسا محبت کرنے والا، ایسا چاہنے والا، یہ ہے کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا قبیلہ کون سا ہے؟ یہ ایسا عاشق حسین ہے کہ کوفے میں جو قبائل آباد ہیں ان میں سے قبیلہ حمدان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ شخص ایک جعفی کی اولاد میں ہے، مسروق اس کے باپ کا نام ہے، مسروق، مسرور، یا اس کے علاوہ 3 تلفظ اور بھی ہیں، الفاظ کا اختلاف ہے۔ نام ہے اس کا حجاج۔ بعض نام ایسے ہوئے اس کی بنیاد پر پریشانی ہو گئی کہ حجاج ایک وہ ہے، وہ میں جملہ کے استعمال کروں کہ بسا اوقات تو عربی نہ جاننے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ممبر پر آ جائے اور عربی نہ جانتا ہو تو اس سے یہ اشتباہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حجاج ابن یوسف، ایسے ایک نام ہے، عبید اللہ ابن اور کمیل ابن، پڑھ دیا کسی نے کہ دونوں بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیوں؟ اسے اتنی عربی آتی ہے، ابن کا مطلب بیٹا، اور زیاد کا مطلب زیاد، تو زیاد باپ ہے، ابن بیٹا، تو کمیل ابن زیاد اور عبید اللہ ابن۔ تو یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں کہ ہمیں تاریخ کا علم نہیں ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہاں؟ نہیں، میں اشارہ بدل دوں، عبید اللہ ابن زیاد کہاں اور کمیل ابن زیاد کہاں؟ ٹھیک؟ تو حجاج ابن مسروق جعفی، ان کا نام آپ نے سنا ہے مقاتل اور روایات میں، البتہ بہت مختصر، بس یہ سنا کہ یہ مولا کے قافلے کے مؤذن تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ان کے حالات کیا؟ شہید کیسے ہوئے؟ ان کی خاص بات کیا تھی؟ ان کی خاص بات تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ مکے میں امام کے پہنچنے سے پہلے امام تک پہنچ گئے، یعنی حسین خدا کے حرم بعد میں پہنچے، یہ اہل حرم کے پاس پہلے پہنچے۔ یہ عشق اور محبت کی دلیل، 50 سال کا انسان ہے، کوئی 25 سال کا جوان نہیں ہے، کچھ سواریاں سہولت والی نہیں ہیں، کوفے سے نکلا ہے، عشق حسین میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات یاد دلا دوں کہ بہرحال مؤذن کے فضائل کیا ہیں، اذان کی وضاحت کیا ہے، یہ الگ موضوعات ہیں، خالی ایک جملہ کافی ہے، ہر کس و ناکس کو مؤذن نہیں بنایا جاتا۔ مؤذن کون ہے؟ جو عادل ہو، وقت شناس ہو، لہجے میں، الفاظ میں، ادائیگی میں، اس کے تلفظ میں درستگی پائی جاتی ہو۔ ان کو بعض علماء نے نام دے بلال کاروان کربلا، بلال کاروان کربلا۔ امام کے کاروان میں جب سے آئے اور جتنی بار امام علیہ السلام نے اذان دینے کی ذمہ داری سونپی، اپنے پورے اصحاب و اقربا اور انصار میں سے خالی ان کو دی۔ کچھ تو خاص بات تھی ان میں، ایسی اذان دیا کرتے تھے کہ زہرا کے لال کو ان کی آواز بہت پسند تھی۔ اور کیوں پسند تھی؟ کہ خدا کو ان کی آواز بہت پسند تھی۔ ٹھیک؟ اب ان کے حالات و واقعات میں جو کربلا سے متعلق
یہ ساتھ ساتھ رہے. ان کو امام علیہ السلام نے ایک خاص مشن پر روانہ کیا جبکہ آپ کا قافلہ منزل ذو حسم پر حر ابن یزید سے اس قافلے کی ملاقات. پھر یہ قافلہ اس طرح موڑا گیا کہ قصر بنی مقاتل پر ایک اور خیمہ لگا ہوا دیکھا اس کاروان نے. اور اس کاروان نے جب وہ خیمہ لگا ہوا دیکھا، خیمہ بڑا خوبصورت تھا، بہت کوئی مالدار شخص کا خیمہ ہے. تو پوچھا کہ خیمہ کس کا ہے؟ کہا یہ خیمہ عبید اللہ ابن حر، عبید اللہ ابن حر الجعفی کا خیمہ ہے. امام علیہ السلام نے روانہ کیا ان کو، جائیے. حجاج کو روانہ کیا، جائیے. اب حجاج کا ترجمہ لفظ کا کیا ہے؟ حجاج نکلا ہے یا تو الحجہ یا الحجہ یا الحجہ، سال، حج یا دلیل، راستہ، وضاحت، یا نکلا ہے روشن راستہ یا حجاب، جس کی بنیاد پر انہیں حجاج کا نام. کبھی اگر نام رکھیں، نہیں کبھی نہیں رکھیں، نام حجاج نام رکھیں، یہ حجاج وہ نہیں ہے. جیسے کربلا کے شہید نام یزید ابن مغفل ہے، شہید ہے تو حجاج. لیکن بہرحال حجاج کا مقام مرتبہ اتنا بلند کہ امام نے ان کو بھیجا کہ جائیے اس سے یہ بات کیجیے. عبید اللہ ابن حسین کی ملاقات کا پورا احوال ہے. میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، کم کرتا ہوں اس کو نا. پورا احوال ہے کہ کس طرح سے حسین علیہ السلام کے مقصد کو حجاج نے بیان کیا اور عبید اللہ کو دعوت دی کہ آئیے آئیے، آپ لشکر حسین میں آئیے، حق کس طرف ہے؟ حسین کی طرف ہے. مگر کیا کریں، حسین کے پاس دوست بہت کم ہیں. عبید اللہ کہتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ لشکر ابن زیاد اور یزید بڑی طاقت رکھتے ہیں، تو یہ سب کے سب مارے جائیں گے. یہ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم پر واضح ہو گیا، یہ مت دیکھو لشکر کم کس کا ہے اور زیادہ کس کا ہے. یہ مت دیکھو کون قلت میں اور کون کثرت میں، یہ دیکھو حق کس کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہے. عبید اللہ ابن حر کہتا ہے کہ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ساتھ چلوں. کہتے ہیں امام خود اس کے خیمے کے اندر گئے. کیا حجت تمام کی زہرا گلال نے خود پہنچے، اس سے ملاقات کی، کھڑا ہو گیا، استقبال کیا مولا کا. ساری باتیں ہو گئی، چلو ہمارے ساتھ. کہتا ہے میں تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، البتہ کہ میرا گھوڑا کھڑا ہے باہر، بڑا قیمتی گھوڑا ہے اور بڑا بہترین ہے، یہ میدان میں بہت تیز چلنے والا ہے، اور یہ میری تلوار ہے، یہ لے جائیے، یہ آپ کے کام آئے گا. یعنی میری طرف سے ڈونیشن حاضر ہے، میں نہیں. امام نے فرمایا ہمیں تمہاری تلوار بھی نہیں چاہیے اور گھوڑا بھی نہیں چاہیے. بعد میں روتا تھا، فریاد کرتا تھا کہ میں نے کیا کیا. یہ حجاج اسی کے قبیلے کا آدمی ہے، حجاج ابن مسروق جعفی، عبید اللہ ابن حر جعفی. حجاج امام کے ساتھ چلے اور کربلا کے میدان میں صرف ایک وقت ایسا آیا جب امام نے حجاج کو اذان سے روکا ہے. وہ ہے 10 محرم کی فجر کی اذان، جب امام نے حجاج کو روک دیا. فرمایا حجاج آج تم اذان نہیں دو گے؟ اور اپنے بیٹے اکبر سے فرمایا بیٹا علی اکبر آج اذان تم کہو گے. کیا مصلحت تھی، کیا حکمت تھی، کیا تربیت امت تھی، کیا ملت کے لیے پیغام تھا کہ امام جانتے تھے. امام تو یقیناً جانتے تھے، ہم اب بھی نہیں جانتے، مگر امام اس وقت بھی جانتے تھے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. امام نے آج کے دور کے جوان ماتمدار کے لیے ایسا پیغام چھوڑ دیا کہ جب کبھی یہ کہہ کر تم کربلا کو یاد کرو کلو یومن عاشور، تو یاد رکھنا ہر عاشورہ فجر کی اذان حسین کے جوان نے دی ہے.
بس یہ سوچ کر فجر کی اذان کے وقت پر اپنی جوانی کی نیند کو روک دینا کہ اکبر تمہیں آواز دے رہا۔ امام علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور قدم یقیناً ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ اچھا، یہ تو اذان کا واقعہ آپ کے علم میں۔ اس کے بعد ایک اذان اور ہوئی ہے، وہ ہے اذان ظہرین۔ کربلا کے میدان میں جو آخری اذان ہے امام کی شہادت سے پہلے، وہ ہے اذان ظہرین۔ جب امام کے چاہنے والے نے، ابو ثمامہ سیداوی نے امام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مولا دل چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی زندگی کی آخری نماز میں آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے گا، ارے تجھے نماز کی کیوں فکر ہے؟ تو حسین کے ساتھ ہے، اب نماز کی کیا بات کرتا ہے؟ شہید ہونے والا ہے، اب نماز کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارے ماں باپ قربان ہو ان عظیم مجاہدین پر جو کیا نمازی تھے۔ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آخری نماز میں آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ امام نے آسمان کو دیکھ کے فرمایا تم نے نماز کے وقت کو یاد رکھا ہوا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا 10 محرم ہے۔ تب امام نے فرمایا حجاج اذان کہہ دو۔ لشکر حسین، کاروان حسین کی آخری اذان حجاج نے دی ہے۔ 10 محرم ظہرین کی اذان حجاج ابن مسروق جعفی نے خود دی، امام نے فرمایا۔ اور جب اذان دے دی اور نماز ہوئی اور سعید ابن عبداللہ الحنفی شہید ہو گئے، اتنے تیر کھائے، امام نماز پڑھتے رہے، یہ تیر کھاتے رہے، اور اس کے بعد ان کی شہادت کو دیکھ کر حجاج کا دل بھر آیا، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے اپنے مؤذن کو روانہ کیا۔ مؤذن حسین میدان کربلا میں بڑا جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے اچانک خیال آیا، عجیب خیال آیا۔ تمام شہیدان کربلا میں منفرد مقام جناب حجاج کا کہ واپس پلٹ کر آ گئے۔ جنگ کرتے کرتے زخم لگے تھے، زخم ایسا لگا تھا کہ یہاں سر پہ لگا زخم اور یہاں سے خون بہتا ہوا چہرے پر آ رہا تھا، اور اس حالت میں امام کے پاس واپس آئے، اور 50 سال کا بوڑھا ہے، رو کے کہتے ہیں مولا میں اس لیے واپس آ گیا کہ ایک بار آپ کے چہرے کو اور دیکھ لوں۔ عجیب ہے مولا کا ساتھی، ایک بار آپ کے چہرے کی اور زیارت کر لوں۔ اور دوسری خاص بات اس صحابی کیا کہ اس نے رجز میدان کربلا میں لشکر یزید کے مقابل نہیں پڑھا، اس نے خدمت حسین میں پڑھا ہے۔ کہتا ہے فدت کا نفسی ہادیا و مہدیا الیوم القی جدک النبیہ۔ یہ کہتے ہیں امام کو دیکھ کر، حجاج کہتے ہیں کہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے اے ہادی وقت، اے مہدی وقت۔ آج تو القی میں ملاقات کروں گا جدک النبیہ، آپ کے جد نبی سے، ثم اباک، پھر آپ کے بابا سے۔ کون بابا؟ المعروف علیہ، میں آپ کے بابا سے ملاقات کروں گا۔ آج میں آپ کے بھائی حسن الخیر الوسیہ ملاقات کروں گا۔ میں آج ملاقات کروں گا کس سے؟ ذل جناحین، اس کے 2 پر ہیں، کون؟ جعفر الفتح الحمیہ۔ پھر فرماتے ہیں ملاقات کروں گا میں آپ کے چچا سے، کون؟ اسد اللہ، جو اللہ کے شیر ہیں، الشہید الحیہ، جو شہید بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ یہ رجز ان کا بالکل منفرد ہے، کسی شہید نے مولا حسین کے چہرے کو دیکھ کر اس طرح رجز نہیں پڑھا۔ روتے جاتے ہیں، یہاں سے خون بہ رہا ہے،
3 دن کا پیاسا ہے حسین کا مؤذن، خون بہتا جاتا ہے اور مولا کے سامنے مولا قصیدہ پڑھتا ہے۔ امام نے شانے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا خدا تمہیں ان تمام مقامات تک پہنچائے گا، خدا تمہیں تمام ان ہستیوں سے ملاقات کروائے گا۔ رو رہا ہے، کہتا مولا میں اس لیے پلٹ کر آیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی موت سے پہلے ایک مرتبہ اور آپ کو دیکھ لوں۔ مولا یہ بڑھاپے میں آنکھیں کب بند ہو جائیں، کب شدت زخم سے میری آنکھیں بند ہو جائیں، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ پھر روانہ ہوئے میدان کربلا میں، اور جب زخموں سے چور ہو کر ارے وہ جو حسین کے کاروان میں کہتا تھا اللہ اکبر، جب زمین کربلا پہ زخم کھا کے گرا ہے، مولا کو آخری سلام کیا ہے، مولا اپنے مؤذن کی طرف چلے، روتے ہوئے چلے۔ جب مولا قریب آئے، اپنے اس جانثار کے اس کے سر کو آغوش میں رکھ لیا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں حجاج کی، امام دعا دے رہے تھے حجاج کو، کہتے ہیں جب امام نے اس کے سر کو گود میں رکھا تھا، امام نے اس کے سر کو آغوش میں لیا تھا، تو چاروں طرف سے ملائکہ کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا وہ اذان جو حجاج دیا کرتے تھے، ملائکہ اسی اذان کے ثواب کے ساتھ حجاج کی روح کو لیے ہوئے چلے۔ واہ غربت، بس ایک جملہ کہوں گا، اے مؤذن حسین، تیرے سر کو حسین نے گود میں تو لے لیا، لیکن ہائے حسین غریب زہرا، ارے کوئی سر کو گود میں لینے والا نہ تھا، ہائے غریب زہرا۔ اے مؤذن حسین، ارے تجھے آغوش میں لینے زہرا کا لال چلا آیا، لیکن کربلا کے میدان میں کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو، واہ محمد واہ علیہ، رونے والوں آخری جملہ، میرا مولا اپنے مؤذن کی لاش کو اٹھا کے لے آیا۔ اے مؤذن حسین، تجھے گھوڑوں کے ان ٹاپوں کے نیچے حسین نے رہنے نہ دیا، سینے سے لگا کے لے آئے، لیکن ہائے زہرا کا لال، زمین کربلا، گھوڑے دوڑتے رہے، بہن فریاد۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ امام کے عظیم ساتھیوں کا، واسطہ اس قافلے کا کہ جو کربلا سے اب جانب کوفہ چلا ہے، واسطہ اس کا کہ جس سے ایسے اونٹوں پہ بٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ رونے والوں آپ تو مجلس میں آتے ہو اور جو فیملی کے ساتھ آتے ہو بڑا خیال کرتے ہو نا کہ بچوں کو بٹھانا ہے تو گاڑی سائیڈ میں روکتے ہو، اطمینان سے دروازہ کھولتے ہو، اتنا خیال کرتے ہو دروازہ کھولتے ہوئے اور بند کرتے ہوئے بچے کی کہیں انگلیاں دروازے میں نہ آ جائیں۔ ہائے شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو، اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے۔ خدایا ان چھوٹے چھوٹے یتیمان حسین کا واسطہ پروردگارا، ان تمام چھوٹے شہیدوں کا واسطہ پروردگار، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما، وسعت رزق عطا فرما، مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔